نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 4 کے بجائے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. 4 کے بجائے کتنی رکعتوں کے بعد سلام پھیرا؟ 3 رکعتوں کے بعد. پیچھے جو صف میں صحابہ تھے وہ مبارکباد دیتے ہوئے نکلے، مبارک ہو بھائی، اللہ نے 1 رکعت نماز مختصر، ہنی ان، مبارک ہو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف اول میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے فَحَابَا أَن يَتَكَلَّمَا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلال تھا تو یہ دونوں خاموش تھے کہ بھئی ہم پوچھیں تو ایسا نہ ہو کہ نبی ناراض ہو جائیں. ناراضی کس بات کی؟ ناراضی اس بات کی نہیں کہ نبی سے کوئی اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی، ناراضی اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کثرت سے ایسے سوال نہ پوچھا کرو جس سے تم پہ پابندیاں لگ جائیں. یعنی بعض دفعہ چیزیں پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید واقعی اللہ نے 1 رکعت معاف کر دی ہے. اور یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں بھولے سے آپ نے 3 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا. تو اگر ہم پوچھیں نبی سے تو نبی کہیں گے جب اللہ نے مجھے 3 رکعت کے بعد میں نے سلام پھیر لیا تو بس فرض کر لیتے کہ آپ سے نماز کتنی ہوگی، تو کیوں پوچھ کے زیادتی کروا رہے ہو، اضافہ کروا رہے ہو. یہ خطرہ تھا صحابہ کو کہ نبی ناراض نہ ہو جائیں. لیکن یہ بھی خطرہ تھا کہ بھائی بشر ہے نا، انسان ہے، تو اب پریشان. حضرت عمر پہ اتنا روب کہ آپ خاموش ہیں. ایک دیہاتی صحابی، صحیح حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ دیہاتی لوگ ہماری مجلس میں آیا کریں کیونکہ وہ زیادہ تر مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، وہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اور نبی ان پہ ناراض بھی نہیں ہوتے. بھائی پتہ ہے کہ یہ تو گاؤں کے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، ان کو شہر کے آداب نہیں آتے، مجالس کے آداب نہیں آتے. یہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے وہ آئیں اور پوچھیں تاکہ ہمارا بھی علم میں اضافہ ہو. ہم پوچھتے ہوئے سوچتے تھے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آداب کے خلاف ہو. تو ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، ان کا نام ہی ذوالیدین، ہاتھوں والے، یعنی ان کے لقب یہ پڑ گیا تھا ذوالیدین، ہاتھوں والے، لمبے ہاتھ تھے ان کے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے اتنے لمبے ہاتھ، انہوں نے باکسنگ سیکھی، کہہ رہے ہیں ہمیشہ باکسنگ میں جیتتا تھا کیونکہ وہ سامنے والے کے ہاتھ پہنچتا ہی نہیں تھا میرے تک، صحیح ہے نا، اور میں مار دیتا تھا. تو لمبے ہاتھ والے جو ہے نا باکسنگ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کو. کہہ رہے میرے پاس آتے تھے جو چھوٹے قد کے، وہ بےچارے یوں ہوا میں مس کالیں ہو رہی ہوتی تھی ان کی، وہ پہنچتے ہی نہیں تھے مجھ تک. تو اب یہ جو صحابی رسول، ان کے ہاتھ لمبے اور دیہاتی صحابی، انہوں نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے نماز میں کمی کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، بڑے کانفیڈنس سے آپ نے فرمایا نہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے. یعنی میں نے پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اللہ نے کمی کی ہوتی تو 3 پڑھی ہوتی، میں نے تو پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں. مطلب یہی تھا کل ذالک لم یکن، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا. صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ ہوا ہے یقیناً. دیہاتی صحابی تھے نا، وہ کانفیڈنٹلی پوچھتے تھے، یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ بھی نبی کو بشر سمجھتے تھے، انسان، کہ انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے. فرمایا قد کان، قد تحقیق کے لیے لگتا ہے یقیناً کچھ ہوا ہے، یا تو آپ بھولے ہیں یا اللہ نے نماز میں 1 رکعت میں کمی کی ہے. تو ہمارے نبی کو غصہ نہیں آیا ان کی بات پہ کہ میں پیغمبر ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا تو تم مان لو کہ 3 کی نہیں بلکہ کتنی ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں. نبی دن کو رات کہہ دے، رات کو دن کہہ دے تو ماننا پڑتا ہے نا. لیکن ہمارے نبی کو کوئی غضب نہیں، کچھ غصہ نہیں آیا. آپ نے دوبارہ غور ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، پھر وہ سب سے مشورہ کرتا ہے امام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہے؟ میں نے 3 پڑھی. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے 3 پڑھی ہیں. پھر آپ نے نماز بھی پڑھی اور سجدہ سہو بھی کیا آخر میں. تو یہ بے داغ سیرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی غضبناک نہیں ہوئے، کوئی غصہ نہیں ہوئے. ہمیں کوئی ہماری غلطی پہ کوئی گئے تو آپ کے تو کون ہوتا ہے میرے کو ٹوکنے والا، تو کون؟ امام، بعض امام، سب نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ایسے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی بات ہی نہیں بتائی. نماز 10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، 15 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، 4 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، 3 منٹ لیٹ ہو رہی ہے، کوئی بولے تو امام صاحب کی غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. وہی تم شادیوں میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہو. بھائی شادیوں میں تو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو 6 مہینے بھی بیٹھے رہیں گے. یہاں کا لڈو تھوڑی مل رہے ہیں کہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آئے ہوئے. کبھی کبھار تو امام لیٹ ہو سکتا ہے، اس میں تو صبر کرنا چاہیے. تبھی میں نے قانون بنایا ہے، میں 1 منٹ لیٹ ہو جاؤں ان کو بولا ہوا ہے جماعت کھڑی کر دو. ان کو پتا ہے میں 20 سال میں کبھی غصے نہیں ہوا. کیوں؟ مجھے پتا ہے بھائی پبلک جو آئی ہے، لوگ سب مصروف لوگ ہیں، تو اگر ہم نہیں پہنچ پائے تو کبھی کبھار، ہاں کبھی کبھار برداشت کرنا چاہیے، امام کا ایک حق ہوتا ہے. میں دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں نماز پڑھایا کرتا تھا. کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے عالم، مفتی اعظم پاکستان تھے وہ، حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ. ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا، حضرت بیٹھ گئے مصلی پہ انتظار کرنے، کہ نہیں جب تک امام نہیں آئے گا ہم انتظار کریں گے.
حالانکہ کتنے علماء تھے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن حضرت نے کہا نہیں، یہ امام کا اکرام ہے کہ اب انتظار کیا جائے اس کا، کوئی بات نہیں کبھی. حالانکہ ایک ایک سیکنڈ کے پابند تھے وہ. تو کبھی کبھار امام لیٹ ہو جائے تو پبلک جو ایک دم جو جیسے توے پہ لے جا کے بٹھا دیا لوگوں کو، ایسے ہل رہے ہوتے ہیں جیسے نیچے سے کیا ہے، گیس باقاعدہ آ رہی ہے. حالانکہ سوئی گیس میں گیس اکثر آتی نہیں ہے، لیکن یہ وہ توا ہے جو جل رہا ہے. اچھا فجر میں نہیں ہوتا ہے، فجر میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، فجر میں کم ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ نیند پوری ہوئی ہے، ڈپریشن نہیں ہے، اسٹریس نہیں ہے، تو آرام سے بیٹھے ہوئے. اب ظہر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ذرا سا ایک سیکنڈ لیٹ ہو جاؤ ایسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ بھی غلط ہے بھائی. لیکن امام کو بھی وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے. یہ غلط ہے، کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے، لیکن بار بار ہو تو یہ غلط ہے. پھر وہ یہ وقت کی پابندی پہ بیان کرنے پہنچے اور آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے، لوگ کیا اثر لیں گے بھائی. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. آپ نے کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے. اگر بخاری میں نہ ہوتی، لوگ توہین رسالت کا فتویٰ لگا کے واجب القتل اور سر قلم کر دو یہ فتوے لگا دیتے. اب مجبور ہو گئے، بخاری میں آ گئی ہے تو سب سے پہلے تو امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤ. صحیح ہے بخاری کی حدیث، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے، کھڑے ہوئے، اقامت ہوئی، اقامت کمپلیٹ ہوئی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون، بھول سکتا ہوں جیسے تم بھول سکتے ہو. پھر کیا فرمایا، مجھ پہ غسل فرض ہے، میں بھول گیا تھا، ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا ہے. صحابہ انتظار میں کھڑے رہے. بتاتے ہیں نبی گئے اور آپ کے پٹے والے بال تھے، اس سے پانی بہ رہا تھا. غسل کر کے آئے اور نماز پڑھائی. آپ آج کسی امام کے ساتھ ایسا ہو جائے نا، بیچارہ بغیر وضو بھولے سے پڑھا دی، اس کی تو وہ شامت آتی ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کوئی کپڑوں پہ کہیں ناپاکی لگی تھی، خون لگا تھا، مجھے یاد نہیں. تو مجھے نماز کے بعد جب میں نے دیکھا یہ تو خون کا دھبا ہے، کہ دانا وانا نکل گیا ہوگا، پھوٹ گیا ہوگا. تو میں گیا، میں نے بولا کہ بھائی نماز دوبارہ پڑھیں. اب اصولی بات یہ ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں نماز لوٹا دیں، کوئی وجہ ہوگی نا، چھوڑ دو اس کو، بس نماز پڑھ لو. کیا ہو گیا یہ آج اگر ایک دفعہ اور پڑھ لی، کیا خیال ہے بھائی، غریبی سمجھ لو اس کو. لیکن جو میرا دماغ چاٹا ہے لوگوں نے، میں بیٹھا ہوں، پہلے میں پیچھے بیٹھتا تھا وہاں، بتائیں ہوا کیا تھا، ویسے ہوا کیا تھا. میں کہا بھائی کچھ ہوا ہوگا نا، نہیں پھر بھی کیوں بتائیں کیا ہوا تھا، کیوں بتائیں. شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے نا نماز میں، تو آپ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکلو. میسج یہ جائے کہ نکسیر پھوٹی ہے. کیونکہ اگر کسی کی بالفرض ہوا خارج ہوئی ہے تو وہ یہ تھوڑی بتایا کہ جی ہوا خارج ہو گئی تھی میری. کیا خیال ہے، اچھا لگے گا بتاتا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، کسی کی ہوا خارج ہوئی تو بعض لوگوں کو ہنسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا. فرمایا ایسی چیز پہ کیوں ہنستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کیوں ہنستے ہو؟ جو بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے سنا اپنے شاگردوں سے، وہ دور دراز کے علاقے ہیں نا، ان میں یہ اتنا کہ اگر کسی کی محفل میں ہوا خارج ہو جائے نا آواز کے ساتھ، تو اس بیچارے کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہمارے ایک شاگرد بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں کہیں ایسا ہوا تو وہ اتنی بے عزتی ہوئی اس کی کہ اب کہیں بھی گزرا ہے کہ دیکھا یار یہ وہ ہے جس کی یہ اس نے وہ ہوئی تھی، وہ اس کی وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا. 15-20 سال کے بعد آیا نا کہ سب بھول بھلائیاں ہو گیا، جیسے یار لوگوں نے بولا وہی آ گیا جس کے. بھائی یہ تو نیچرل ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے.